علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی سیرت کو اپنے آپ پہ نافذ کرنا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر مسلمان خالی یہ تصور کرے کہ میں شہدائے کربلا سے سچی محبت کرتا ہوں، کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا تو اپنی جان، اپنا گھر بار، اپنا خاندان ان کے قدموں میں نشاور کرتا، خالی یہ سوچے، کرے کچھ نہیں، اللہ کریم اس کو بھی قبول فرما کر اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ خالی تصور کرے، خالی اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ تاریخ دمشق میں یہ روایت موجود، مدارج النبوت دوسری جلد صفحہ 232 پر یہ روایت موجود۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا عمر بن لیث۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کربلا کے کئی سال کے بعد یہ آیا۔ اسے جب واقعہ کربلا بیان کیا گیا تو اس کے دل میں شہدائے کربلا کی محبت پیدا ہوئی، عقیدت پیدا ہوئی، شہدائے کربلا کا پیار پیدا ہوا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا، اس کے سامنے اس کی پوری ملک کی فوج کو جمع کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ آپ آئیے اور اپنی فوج کا معائنہ کیجیے، دیکھیے آپ کے ملک کی فوج آپ کے جو زیر سایہ ہے، آپ کے زیر نگرانی ہے، وہ کتنی کمال کی فوج ہے۔ تو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کر اب اس نے اس پورے لشکر کا معائنہ کیا۔ تو لشکر نے اپنی مہارتیں دکھائیں، ہر ملک کی دکھاتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ لشکر کی مہارت کو دیکھ کر، لشکر کی تعداد کو دیکھ کر، لشکر کی شان و شوکت کو دیکھ کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے کھڑے خالی یہ تصور کیا، خالی کہ کاش آج میرے کریم رب نے جو مجھے یہ لشکر دیا ہے، کاش یہ لشکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میرے پاس ہوتا۔ جب وہ کربلا گئے اس وقت یہ لشکر میرے پاس ہوتا اور میں سارا لشکر کربلا کے مقام پہ جا کر امام علی مقام کے قدم میں قربان کرتا اور بالآخر اپنی جان کا نذرانہ بھی ان کی قدموں میں پیش کر دیتا۔ خالی تصور کیا، کب کا بادشاہ بعد کا، حالانکہ ہو نہیں سکتا، یہ ہوا بھی نہیں ہے، بعد میں آیا ہے، بعد میں محبت پیدا ہوئی ہے، مگر یہ ہوتی ہے اصل محبت کہ لشکر کو دیکھ کر ناز نخرہ غرور تکبر نہیں، بلکہ یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ کاش میں بھی امام کے دور میں ہوتا، میرا لشکر بھی اس دور میں ہوتا اور میں بھی سارے لشکر سمیت اپنی جان کے نذرانے امام سے پہلے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ خالی یہ تصور کیا، رات کو آ کر گھر میں سویا، اگلے دن ایک بزرگ ان کے پاس تشریف لائے جو اس زمانے کے سب سے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان سے آ کے ملاقات کی، کہا میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس سے بھیجا ہے؟ سمجھ گئے کس سے بھیجا ہے؟ کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ اب فوراً بادب ہو گیا، سرکار کا پیغام لے کر آئے۔ کون؟ زمانے کے ولی کامل۔ کس کا پیغام؟ حضور کا پیغام۔ فوراً بادب ہو گئے۔ کیا اپنی بادشاہت، کیا اپنا ناز نخرہ؟ نہیں، زمین پر بیٹھ کر دو زانو ہو کر، ہاتھ جھکا کر، سر جھکا کر ہاتھ باندھ لیے۔ اب کہا حضور کا فرمان سنائیے۔ یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل ادب، یہی ادب، یہی محبت ہے کہ آج ہزاروں سال گزر گئے ان کو وصال کیے، مگر آج منبر رسول پر ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ کہا حضور کا پیغام سنائیے۔ اس ولی کامل نے ارشاد فرمایا، رات میں سویا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا نام لے کر فرمایا، عمر بن لیث کو جا کر سب سے پہلے میرا سلام کہو۔ حضور نے سلام بھیجا ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں حضور اگر کسی کو زندگی میں ایک بار بھی سلام بھیج دیں، یعنی سلامتی کی دعا کر دیں، اس کی نجات پکی ہے۔ حضور جس کو کہے تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی بھی
اللہ کے محبوب کی بھی وہ کیسے نجات نہیں پائے گا؟ کہا حضور نے سلام بھیجا ہے۔ عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو پڑے، کہا میرے جیسا بادشاہ کے پاس، میرے جیسے فقیر غلام کے پاس امام الانبیاء کا سلام آیا ہے۔ سلام کا جواب عرض کیا، فرمایا کیا میرے آقا نے کوئی اور پیغام دیا؟ اس ولی کامل نے فرمایا ہاں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر بن لیث سے کہو تم نے جو تصور کیا ہے نا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر، اس تصور کو ہم جانتے بھی ہیں، تمہیں پہچانتے بھی ہیں، اور تمہارے اس تمنا کو، ارادے کو اللہ نے قبول بھی فرما لیا ہے۔ کیا تمنا کی؟ کاش میں امام عالی مقام کے دور میں ہوتا، اپنی جان، اپنا سارا لشکر ان پہ نثار کر دیتا، یہ تمنا کی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، انہیں جا کر کہو، سلام بھی کہو، اور یہ بھی بتاؤ تم نے یہ جو ارادہ کیا ہے نا، ہم اس ارادے کو بھی جانتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے، تمہیں بھی پہچانتے ہیں، اور سنو تمہارا ارادہ کرنا، نیت کرنا ضائع نہیں گیا، یہ میرے نواسے کی محبت میں ارادہ تھا، اللہ نے بھی تمہارے ارادے کو قبول کیا ہے، میں نے بھی قبول کیا ہے، اور تیسری بشارت یہ کہ اللہ کریم ان قریب تمہیں اس ارادہ کرنے پر سب سے بڑا اجر و انعام بھی عطا فرمائے گا۔ پہلا شیطان کا یہ وسوسہ کہ تم یہاں نبی کو پکارو، تو نبی کو کیسے پتا چلے گا؟ اس شیطان کو کہو عمر بن لیث نے مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کسی کو کہا نہیں، خالی دل میں سوچا کاش میں امام عالی مقام کے دور میں ہوتا تو اپنی جان بھی، اپنے لشکر کو بھی حضور کے نواسے کے قدموں میں قربان کرتا۔ وہاں سوچا میرے آقا مدینے میں تشریف فرما ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جانا بھی، پہچانا بھی، ولی کے خواب پہ تشریف لے جا کر اسے سلامتی کی دعا بھی دی، آقا علیہ السلام نے اس کے حال کو قبول کرنے کی بشارت بھی دی، اور تیسرا انعام یہ کہ عنقریب اللہ تمہیں اس پر بڑا اجر و عظیم ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ امتی نبی کو پکارنا تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر امتی نبی کے بارے میں سوچتا ہے یا نبی کی آل کے بارے میں سوچتا ہے، صحابہ اہل بیت پنجتن پاک کی محبت کے بارے میں دل میں خیال کرے یا دماغ میں سوچتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں آنے والے وسوسوں کو، اس کے ذہن میں خیالات جو آتے ہیں، میرے آقا اسے بھی جانتے ہیں۔ تو جو نبی اپنے امتی کے دل کے خیال کو بھی جانتا ہے، دماغ میں آنے والی سوچوں کو بھی جانتا ہے، تو وہ نبی امتی جو بھی کرتا ہے، اچھا کرے یا برا کرے، میرے آقا اسے بھی جانتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر نبی کی آل سے، شہدائے کربلا سے، نبی کے اہل بیت سے اگر امتی سچی محبت کرتا ہے تو میرے آقا اسے قبول بھی کرتے ہیں، اسے اپنے غلاموں میں بھی قبول کرتے ہیں، اس کی محبت کو بھی قبول کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بے شمار انعامات سے بھی مالا مال فرماتے ہیں۔ اب مزید انعام کیا ملا؟ عمر بن لیث علیہ الرحمہ نے جب یہ سنا کافی دیر روتے رہے، وہ ولی کامل چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اب یہ حضور کے خیالوں میں، حضور کی محبت میں، شہدائے کربلا کی محبت میں سوچا میں نے تو خالی تصور کیا ہے، خالی اتنا سوچا ہے کہ کاش میں شہدائے کربلا میں ہوتا، کاش میں میدان کربلا میں ہوتا، امام عالی مقام کی شہادت سے پہلے میں اپنی شہادت دیتا، اپنے فوج کو ان کے قدموں میں قربان کرتا۔ خالی یہ سوچا ہے، سوچنے پر اتنا بڑا انعام کہ آقا نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ اگر حضور نے قبول کر لیا تو یہ گارنٹی ہے کہ اللہ نے بھی اسے قبول فرما لیا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں انسان تصور کر رہا ہے نا، اگر حقیقی معنوں میں مسلمان قربانی دے، حقیقی معنوں میں محبت کا اظہار کرے، تو آپ سوچیں اللہ کریم اسے کتنے انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ میرے آقا اسے کتنے خوش ہو گئے۔ اگر دنیا میں جیتے جی حضور اپنے غلام سے خوش ہیں، وہ یقین کر لے وہ یہاں بھی کامیاب ہے، کب وہ آخر میں بھی کامیاب ہوگا۔ چند دن گزرے، عمر بن لیث علیہ الرحمہ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد چند دن گزرنے کے بعد ان کے ایک رشتہ دار نے خواب دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کیونکہ یہ خبر پھیل چکی تھی کہ بادشاہ نے صرف تصور کیا ہے، تصور پر اتنا بڑا انعام مل گیا ہے کہ آقا خواب میں تشریف لائے اور اس کے بارے میں آ کر بشارتیں دے کر گئے، تصور کو بھی حضور نے قبول کر لیا ہے۔ بات پھیل چکی تھی۔ انتقال کے بعد اس نے پوچھا
بتائیے مرنے کے بعد اللہ نے کیا سلوک کیا؟ ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، میں قبر میں بعد میں گیا، میری قبر جنت کا باغ پہلے بنی ہوئی، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ نمازیں پڑھتا تھا وہ بھی، قرآن کی تلاوت وہ بھی کرتا تھا، روزے وہ بھی رکھتا تھا، ذکر و اذکار وہ بھی کرتا تھا، حج عمرے اس سے بھی کیے ہوئے تھے، نیک اعمال اس کے بعد بھی تھے۔ بتائیے کس عمل کے سبب اللہ کریم نے آپ کی بخشش کا اعلان کیا؟ عمر بن لیث علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ ایک عمل بس زندگی میں کام آ گیا، میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ عمل شہدائے کربلا سے سچی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ میں نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اپنے مجمع سے بھرے لشکر کو دیکھ کر صرف یہ تمنا کی تھی، کاش میں شہدائے کربلا کے زمانے میں وہی ہوتا، اپنی فوج اور اپنی جان کا نذرانہ امام عالی مقام کے قدموں میں قربان کرتا۔ میرے عمل کو میرے آقا نے تو پہلے قبول فرما لیا ہے، مگر میرے مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے کریم رب نے بھی میری اس محبت کو قبول فرما لیا ہے۔ اس عمل کو اللہ نے اتنا قبول فرما لیا ہے کہ اللہ کریم نے مجھے شہدائے کربلا سے صرف سچی محبت کا اظہار کرنے کی وجہ سے، تصور کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش بھی دیا اور میری قبر کو جنت کا باغ بھی بنا دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر مسلمان شہدائے کربلا سے سچی محبت کرے، ان سے سچا پیار کرے، ان سے سچی عقیدت کرے، خالی تصور کرنے پر اگر اللہ بھی اسے بخش رہا ہے، آقا بھی اسے قبول فرما رہے گے، تو جو امتی حقیقی معنوں میں ساری زندگی ان کا سچا غلام بنے، محبت کا اظہار بھی کرے، ان کی سیرت کو، ان کی تعلیمات کو اپنے آپ پہ نافذ بھی کرے، اور جس دین کی خاطر انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اگر آج کا مسلمان اسی دین کی خاطر یہ قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو پھر یہ یقین کر لے کہ جس طرح اللہ کریم نے تصور کرنے پر ان کی بخشش کا اعلان فرمایا ہے، اسی طرح اللہ شہدائے کربلا سے سچی محبت کی وجہ سے، ان سے پیار کی وجہ سے، ان سے سچی عقیدت کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کو اپنے آپ پر نافذ کرنے کی وجہ سے میرے آقا بھی اس سے راضی ہوں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جب امتی کو نصیب ہوگی تو اللہ شہدائے کربلا سے محبت کی وجہ سے اس کی بخشش کا بھی اعلان فرما دے گا۔ ہاں پھر وہ تصور